إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں خالق ارض و سما کے لیے جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں بے حد و بے حساب و لا تعداد و انگنت درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، اسلام دین امن ہے اور اسلام دین محبت ہے، اور اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور رسل کائنات میں تشریف لائے ان کی نبوت اور رسالت محدود تھی، زمانے کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے بھی۔ جبکہ نبیوں کے امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت لامحدود ہے، زمان کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے بھی۔ حضور جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے
اس وقت سے لے کر اب تا قیام قیامت سارا زمانہ ہمارے آقا کا ہے، اور روز محشر بھی یہ ہمارے آقا ہی کا ہوگا۔ اس دن بھی حکومت ہمارے آقا ہی کی چلے گی۔ اسلام سے بڑا امن کا دائی کوئی مذہب نہیں ہے۔ رواداری جتنی اسلام میں ہے، دنیا کے کسی مذہب میں اتنی رواداری نہیں ہے۔ اسلام نے ماننے والوں کے حقوق تو رکھے ہی رکھے، لیکن جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اسلام نے ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا۔ اور جس قدر رواداری اسلام نے دکھائی ہے، دنیا کا کوئی مذہب اتنی رواداری نہیں دکھا سکتا۔ جتنا امن، جتنی محبت اسلام کے دامن میں ہے، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کے دامن میں وہ امن اور وہ محبت نہیں ہے۔ فتح مکہ ہوا، جان کے دشمن، گڑی گڑی ستانے والے، ہر طرح کے تشدد کے حربے استعمال کرنے والے سامنے تھے۔ قوت بھی تھی، طاقت بھی تھی، پاور بھی تھی، کوئی مقابلے کی جرأت بھی نہیں کر رہا تھا، اور بڑے بڑے اعداء رسیوں میں جکڑے ہوئے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور ان کو یقین تھا کہ ہمارے کرتوتوں کے بدلے میں معافی کا دور تک کوئی تصور بھی نہیں ہوگا۔ آج ایک ایک ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن ان کے کان بھی حیران رہ گئے، اور وہ اپنی سماعتوں کو جھنجھوڑنے لگے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں یہ واقعہ ہی سچ ہے۔ میرے آقا نے جان کے دشمنوں کو بھی فرمایا جاؤ تمہیں معاف کیا۔ یہ اپنے نہیں تھے، یہ بیگانے تھے، یہ کلمہ گو نہیں تھے، یہ غیر مسلم تھے۔ ابو سفیان بن حارث سب سے زیادہ دشمنی میں آگے تھا۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ مدینہ طیبہ پر حملے کروائے۔ فتح مکہ کے دن حضور کے چچا حضرت عباس نے عرض کیا، یہ خوش آمدی ہے، یہ خوش آمد کو پسند کرتا ہے، دنیا کا لالچی ہے، اگر آپ اس کے لیے کوئی اعلان فرما دیں تو یہ مزاحمت نہیں کرے گا۔ سب سے بڑے دشمن کے لیے میرے آقا نے اعلان کیا کیا، ابو سفیان کے گھر جو داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ یہ اسلام کا خوبصورت چہرہ ہے۔ بدر میں ولید، ربیہ، شیبہ، ابو جہل، جنہوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا تھا مارے گئے۔
میرے آقا نے ان کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑا نہیں، درندوں کے حوالے نہیں کیا، چرند کے حوالے نہیں کیا۔ اتنے بڑے دشمنوں کے لیے حق تو یہی تھا کہ انہیں بے گور و کفن پڑا رہنے دیا جائے اور ان کی بوٹیاں کتے نوچیں، لیکن میرے آقا نے ایسا نہیں کیا۔ رواداری کتنی دکھائی؟ بدر کا معرکہ ختم ہوا تو سارے کافروں کی لاشوں کو اکٹھا کر کے بدر کے کنویں میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ یہ بتانے کے لیے کہ اسلام رواداری کا مذہب ہے۔ اس کے مقابلے میں سب سے بڑے جو حقوق انسانیت کے علمدار ہیں، جو ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں کہ ہم حقوق انسانیت کے چیمپئن ہیں، عراق میں کیا کیا ظلم نہیں کیا، افغانستان میں وہ درندگی کی گئی کہ انسانیت بھی شرم سے جھک گئی۔ اسلام کی بیٹی عافیہ صدیقی کے ساتھ آج بھی ظلم ہو رہا ہے۔ کتنے مسلمان قیدیوں کو برہنہ کر کے ان پر کتے چھوڑے گئے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو اپنے آپ کو حقوق انسانیت کے چیمپئن کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کو کسی جنگ کے لیے روانہ فرماتے دیکھنا جاتے ہی کسی پر حملہ مت کر دینا، سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اسلام قبول کر لیں تو وہ امن میں آ گئے۔ ان کا ماضی سب کا سب دھل گیا۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تمہیں جزیہ اور ٹیکس دے کر تمہارے آئین کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہتھیار مت اٹھانا، جزیہ کا معاہدہ کر کے انہیں امن لکھ کر دے دینا، اور اگر وہ تمہارے لیے مقابلے پر آتے ہیں، بوڑھوں سے جنگ مت کرنا، بچوں کو مت مارنا، خواتین کو مت مارنا، فصلیں مت اجاڑنا، درخت مت کاٹنا، فصلوں کو آگ مت لگانا، اور کسی کی لاش کا مصلح مت کرنا، اور اگر کوئی تمہاری تلوار کے نیچے آ کر بھی کلمہ پڑ جائے تو اسے چھوڑ دینا۔ یہ اصول میرے نبی صحابہ کو سمجھاتے تھے۔ یہ اسلام کا چہرہ ہے، یہ اسلام کا سبق ہے۔ ہیروشیما میں کیا کیا گیا؟ آج بھی اثرات نسلوں میں موجود ہیں اس کے۔ دوسری جنگ عظیم میں 20 لاکھ لوگ معذور کیے گئے، 1 کروڑ کے لگ بھگ انسانوں کو قتل کیا گیا۔ یہ کون تھے؟ جو اپنے آپ کو حقوق انسانیت کے علمدار کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ بیت المقدس فتح ہوا تو عیسائیوں نے شرط رکھی کہ مسلمانوں کا امیر المومنین خود آئے ہم سے معاہدہ لکھنے کے لیے۔
22 लाख मरबा मील पर हुकूमत करने वाले उमर बिन खत्ताब को पैगाम मिला, आपके गवर्नर को नहीं मान रहे, आपके सिपा सलार को नहीं मान रहे, कहते हम डायरेक्ट उमर से मुआहिदा करेंगे। कहा कोई बात नहीं। मदीना तैयबा से उमर चलकर बैतुल मुक़द्दस आए और गैर मुसलमों से क्या किया? अमन का मुआहिदा किया। अभी दर्स कुरान में आप पढ़ रहे हैं, सख्त तरीन शराइत पर सुलह हुदैबिया हुई है। अक़लीतों के हकूक़ की बात इस्लाम से ज़्यादा बेहतर कौन करता है? रवादारी इस्लाम से ज़्यादा किसके पास है? अमन और मोहब्बत का दर्स इस्लाम से ज़्यादा कौन देता है? ये तस्वीर का एक रुख है, अब तस्वीर का दूसरा रुख भी तो आना चाहिए ना। अक़लीतों पर भी कुछ हुकूक आए हैं। हमारा दीन क्या कहता है? 1,24,000 अंबिया में से किसी एक नबी की तनकीस कुफ्र है। हमारा दीन क्या कहता है? इस्लाम क्या कहता है? आसमान से नाज़िल होने वाली सच्ची किताबों में से किसी किताब का इनकार ये कुफ्र है। अगर हम सारे पैगंबरों की तौकीर और ताज़ीम के कायल हैं तो जिनका कलमा हम पढ़ते हैं वो तो इमाम आज़म अंबिया हैं, वो तो पैगंबर आज़म हैं। हमारी किताब सारी किताबों की सरदार है। हमारा दीन दुनिया के तमाम अदयान का सरदार है। इसका भी तो पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अक़लीतों के हुकूक के चैंपियन बनने वालों को यह भी तो सोचना चाहिए कि अक़लीतों को भी अपने हुदूद का तयन करना होगा। ये नहीं है कि अक़लियत उठकर हमारे कुरान की तौहीन करे, अक़लियत उठकर हमारे नबी की शान में तनकीस करे और हम अक़लीतों के हुकूक के पर्दे में खामोश बैठे रहें। ऐसा मुमकिन नहीं है। अक़लीतों को भी अपनी हुदूद का तयन करना होगा। सुलह हुदैबिया में हज़रत अबू मूसा अशअरी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े थे तलवार लेकर। उर्वा बिन मसऊद सख्वी जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, मेरे आका करीम से गुफ्तगू करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता और हुजूर की दाढ़ी मुबारक को छूने की कोशिश करता। जितनी मर्तबा हाथ आगे बढ़ाता, हजरत अबू मूसा अशअरी अपनी तलवार का दस्ता उसके हाथ पर मारते और फरमाते खबरदार मेरे आका की दाढ़ी को हाथ लगाया। अक़लीतों को भी ये देखना होगा कि मुसलमानों के हुकूक, मुसलमानों की किताब, मुसलमानों के पैगंबर आज़म के मुताल्लिक क्या है। कुरान ये कह रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे हैं, इन्नी मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अपनी उम्मत में जनाब ईसा ऐलान कर रहे हैं, मैं तुम्हें ऐसे रसूल की बशारत देकर, मैं मुबश्शिर बनकर आया हूं, मैं मुबल्लिग बनकर नहीं आया, मैं मुबश्शिर बनकर आया हूं। मैं पैगंबर जरूर हूं, इब्ने मरियम हूं, लेकिन सच पूछो तो मेरा सबसे बड़ा मनसब यह है कि मैं मुबश्शिर बनकर आया हूं। और किस बात की? कि असल में इंसानियत को मेराज देने वाले मेरे बाद आने वाले हैं, जिनका नाम आसमानों पर अहमद और जमीन पर मोहम्मद होगा।
ایک حواری اٹھ کر کھڑا ہوا، آپ سے بھی افضل ہوں گے، آپ سے بھی زیادہ محترم ہوں گے، آپ سے بھی زیادہ معزز ہوں گے، آپ سے بھی زیادہ مکرم ہوں گے۔ جناب عیسیٰ کے جملے سننا، کہا تعظیم و تکریم کی کہانی نہیں، اگر مجھے ان کے نعلین کے تسمے باندھنے کی سعادت مل جائے تو میں اپنے لیے اس بات کو فخر سمجھوں گا۔ یہ جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں۔ اگر عیسائیت پر یقین ہے، عیسائیت پر ایمان ہے، اگر جناب عیسیٰ کی صداقت کے قائل ہو اور جناب عیسیٰ کا واقعہ ہی کلمہ پڑھنے والے ہو تو جناب عیسیٰ کی تعلیمات کی طرف آؤ۔ جناب عیسیٰ تو ہمارے پیغمبر اعظم کے مبشر بن کر آئے، وہ تو ہمارے آقا کریم کے نالین مقدس کے تسمے باندھنا اپنی سعادت اور فخر سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی واقعہ یوں ہی رونما ہو جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے بیٹھے بٹھائے جڑاں والے میں یہ سارا کچھ ہو گیا؟ آپ کا کیا تصور ہے کہ بیٹھے بٹھائے یہ سب کچھ ہو گیا؟ ایسا نہیں، آخر کسی نے کوئی حرکت کی ہے تو پھر امت مصطفیٰ باہر نکلی ہے، حضور کے غلامان باہر نکلے ہیں۔ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، یہ ہم علن اعلان کہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اقلیتوں کو بھی اپنی حدود میں رہنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا جب تمہارا جی چاہے ڈنمارک میں تم کو میرے آقا کے خاکے بنا لو، جب تمہارا جی چاہے تم قرآن کریم کو سر عام جلانا شروع کر دو، جب تمہارا جی چاہے تم قرآن کے اوراق کو سڑکوں پر پھیلا کر اوپر ننگے پاؤں چلنا اور جوتوں سمیت چلنا شروع کر دو۔ یہ نہیں ممکن کہ ہم تمہارے گرجوں کی تعظیم کریں، ہم ان کا تحفظ کریں اور تم ہماری مساجد کو آگ لگاؤ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اقلیت اگر اپنے حقوق چاہتی ہے تو انہیں مسلمانوں کے آئین کو بھی ماننا ہوگا، انہیں اسلام کی عظمت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، پیغمبر اعظم کی عزت اعظم کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، قرآن کریم کی عظمت کو بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کبھی کسی مسلمان نے تورات و انجیل و زبور کی توہین کی ہو، کبھی کسی مسلمان نے ان مقدس کتابوں کو آگ لگائی ہو، کبھی کسی مسلمان نے ان مقدس کتابوں کے اوراق کو ہوا میں اچھالا ہو، کبھی کسی مسلمان نے کسی نبی کی توہین کی ہو، کبھی کسی مسلمان نے کسی پیغمبر کی شان میں تنقیص کی ہو، ہم تو تمام انبیاء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے جتنی دیر تک سارے رسولوں اور سارے نبیوں کو تسلیم نہ کیا جائے ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ تنہا اقلیتوں کے حقوق کی کہانی نہیں ہے، اور اگر انسانیت کے حقوق کی باری آتی ہے تو انسانیت کے حقوق کے علمداروں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، عراق میں جب مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا تھا اس وقت تم کہاں تھے؟ جب افغانستان میں مسلمان قیدیوں پر کتے چھوڑے جا رہے تھے اس وقت تم کہاں تھے؟ اس وقت تمہیں حقوق کیوں نہیں یاد آئے؟ آج ہماری ایک بیٹی تمہاری قید میں ہے اور دنیا کا ہر ظلم تم ہماری اس بیٹی سے کر رہے ہو، عافیہ صدیقی سے، اس وقت تمہیں حقوق کیوں نہیں نظر آتے؟ آج ہندو بنیا کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ 80,000 کشمیر کی بیٹیاں بغیر شادی کے حاملہ ہو چکی ہیں، 1 لاکھ کے قریب نوجوان اپنی جانیں دے چکے ہیں۔ ہندو جب چاہتا ہے گھر گھر تلاشی لیتا ہے۔ یاسین ملک کا قصور کیا ہے؟ اس نے ہیروئن بیچی ہے۔ یاسین ملک کا قصور کیا ہے؟ وہ دہشت گرد ہے۔
یاسین ملک کا قصور کیا ہے؟ اس نے بندوق اٹھائی ہے۔ یاسین ملک کا قصور کیا ہے؟ اس کا صرف قصور یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کی حریت کی بات کی ہے۔ تم نے اسے قید میں ڈالا، پہلے عمر قید سنائی اور اب تم نے اسے سزائے موت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب تمہیں حقوق انسانیت نظر کیوں نہیں آتے؟ جڑاں والے والا واقعہ یوں نہیں ہو گیا۔ اسلام رواداری کا دین ہے۔ کتنی رواداری کا دین، کتنی محبت کا دین ہے اسلام۔ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضور کے سکے چچا، اسلام کے شیر، حضور کے محبوب چچا سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کا مسئلہ کیا گیا۔ ناک کاٹا، کان کاٹے، دانت توڑے، ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، پاؤں کی انگلیاں کاٹ کر چہرے کو بے شناخت کیا گیا۔ کیا کسی جنگ میں کسی مسلمان نے بھی ایسا کیا؟ کتنی جنگیں ہم نے جیتی ہیں، کتنی بار خالد بن ولید فاتح بنے ہیں۔ ہم نے تو کسی کافر کی لاش کو مسئلہ نہیں کیا۔ بتائے تو صحیح کہ اسلام کہاں دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے؟ حقوق انسانیت کا اسلام سے زیادہ بڑا علم بردار کون ہو سکتا ہے؟ جس نے جانوروں کے حقوق بیان کیے، جس نے پودوں کے حقوق بیان کیے، جس نے رستوں کے حقوق بیان کیے، وہ تو انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے اسلام۔ رواداری کا ہم سے زیادہ بڑا پیغام کون دے سکتا ہے؟ عمیر بن امیہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرے آقا کو شہید کرنے کے لیے مدینہ طیبہ میں ایک شخص کو بھیجا تھا کہ جاؤ چپکے سے ان کو شہید کر کے آؤ، منہ مانگا انعام تمہیں دیا جائے گا۔ فتح مکہ ہوا، اسے پتا چلا کہ حضور کو علم ہے کہ یہ حرکت میں نے کی ہے، مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جدے پہنچا، ساحل سمندر پر گیا، کشتی میں بیٹھ کر یمن کی طرف جانا چاہتا تھا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ بھاگ گیا ہے اس ڈر سے کہ اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ حضور اگر آپ اس کو امان دے دیں تو میں اسے واپس لے آتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ کلمہ پڑھ جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ، امان ہے۔ جان کے دشمن کو بھی امان دی جا رہی ہے، فرمایا جاؤ اس کو امان ہے۔ حضور یوں نہیں مانے گا، بڑا زیرک بندہ ہے، کوئی نشانی دے دیجئے۔ میرے آقا جب مکہ فتح کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے، حضور نے اپنے سر انور پر جو امامہ رکھا ہوا تھا وہ امامہ شریف اتارا اور اس صحابی کو دے کر کہا یہ نشانی لے جاؤ۔ یہ کشتی میں سوار ہونے لگا تھا، وہ صحابی پہنچ گئے، کہا میں رسول اللہ سے تمہارے لیے امان لے کر آیا ہوں۔ کہنے لگا مجھے یقین نہیں۔ صحابی نے دستار نکال کر دی، کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار ہے، تمہیں امان ہے۔ لوٹ آیا واپس مکے میں، حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ آ کر پتہ کیا کہتا ہے؟ اسلام قبول کروں گا لیکن مجھے 2 ماہ کی مہلت دے دو، 2 ماہ ابھی سوچنا ہے، پھر اس کے بعد اسلام قبول کر لوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا 2 ماہ کی نہیں، جاؤ میں تمہیں 4 ماہ کی مہلت دیتا ہوں۔ 2 ماہ کی مہلت نہیں، 4 ماہ کی مہلت دیتا ہوں۔ اور یہ کون ہے؟ جس نے حضور پر حملے کے لیے مدینے میں بندہ بھیجا تھا، جان کا دشمن ہے، سرکار نے اسے بھی امان دے دی۔ اسلام سے بڑا امن کا دین کون سا ہے؟ اسلام سے بڑا رواداری کا دین کون سا ہے؟ لیکن اقلیتوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب کی توہین برداشت نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم کی شان میں بال سے باریک بھی تنقیص قابل برداشت نہیں ہے، بال سے باریک تنقیص بھی پیغمبر اعظم کی شان میں یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس ہے کیا؟
ہمیں اپنی نمازوں پر فخر نہیں ہے، ہمیں اپنی عبادات پر فخر نہیں ہے، ہمیں اپنی تلاوتوں پر کوئی فخر نہیں ہے، ہمیں اپنے کسی عمل پر کوئی فخر نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی تو دولت ہے اور وہ محبت رسول ہے۔ اسی ایک دولت کے بن ہم دنیا میں بھی باوقار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہم اسی دولت کی بنیاد پر سرے معاشر بھی فخر سے جائیں گے کہ کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں اس زندگی میں ہماری ساری عشتیں سبز گنبد سے جڑی ہیں، اور میدان معاشر میں تو حکومت ہی ہمارے آقا کی ہوگی۔ اس لیے اقلیتوں کو بھی اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا۔ جڑاں والے کا واقعہ میں مانتا ہوں کہ جذبات میں بہت زیادہ ہو گیا، لیکن جذبات کو چھیڑا گیا تو تبھی یہ زیادہ ہوا ہے۔ اگر جذبات کو نہ چھیڑا جاتا، حدود کے اندر رہا جاتا، تو یہ واقعہ رونما نہ ہوتا۔ جب ہم تمہاری کتاب کو تحریف کے باوجود جھوٹا نہیں کہتے، دنیا میں اس وقت 4 قسم کی انجیلیں ملتی ہیں۔ انجیل برنباس ہے، انجیل لوکا ہے، انجیل مقدس ہے، 4 قسم کی انجیلیں ملتی ہیں، چاروں کی عبارات آپس میں ملتی نہیں۔ الحمدللہ دنیا کے کسی آخری کونے سے بھی قرآن اٹھا لیجئے، ہمارا قرآن آج بھی ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ ہم تمہاری تحریفات کے باوجود ہم کبھی بھی انجیل کی توہین نہیں کرتے، پھر ہماری کتاب مقدس کی توہین کیوں؟ تمہارے پیغمبر کا دور ختم ہو چکا، محدود تھی تمہارے پیغمبر کی نبوت اور رسالت، زمان کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے بھی۔ خود جناب عیسیٰ قرآن کہہ رہا ہے، خود اعلان کرتے ہیں، اے بنی اسرائیل میں صرف تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جناب عیسیٰ کی نبوت بنی اسرائیل تک محدود تھی، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ محبوب اعلان کر دیجئے، ہے لوگوں میں قیامت تک سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وہ انسانوں کے پیغمبر ہوتے تھے، ہمارے آقا درندوں پرندوں حیوانات کے بھی پیغمبر ہیں۔ ہمارے آقا پہاڑوں درختوں ہر چیز کے پیغمبر ہیں، پھر ان کی تنقید کیوں؟ اقلیتوں کے حقوق ہیں تو مسلمان کے حقوق نہیں ہیں؟ اقلیتوں کو اپنے حقوق کا دعویٰ ہے تو مسلمان کے حقوق تو تم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لہذا اگر یہ چاہتے ہو کہ جڑاں والے جیسا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو، تو پھر اس کے لیے ایک ہی اصول ہے، تمہیں اپنی حدود میں رہنا ہوگا۔ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی توہین نہیں برداشت کر سکتا۔ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، کتاب مقدس کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری کتاب آسمانی کتابوں کی سردار ہے، اور ہمارا پیغمبر سارے پیغمبروں کا امام ہے۔ اسلام رواداری کا مذہب ہے، اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو امن کا درس دیتا ہے، اور مسلمان ہمیشہ امن سے رہیں۔ آج تک مسلمانوں نے کبھی بے امنی نہیں پھیلائی۔ جتنے مواقع مسلمانوں کو ملے دنیا میں، پوری دنیا میں حکومت کرنے کے، لیکن کسی جگہ پر ثابت کیجیے حقوق انسانیت کو مسلمانوں نے پامال کیا ہو، کسی ایک جگہ پر ثابت کیجیے۔ جو اپنے آپ کو حقوق انسانیت کا علم بردار کہتے ہیں، ہمیشہ انہوں نے ہی حقوق انسانیت پر ڈاکہ ڈالا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ حقوق انسانیت کا تحفظ کیا۔
حضرت عمر بن خطاب جیسا شخص 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص، دنیا کفر جس سے ڈرتی تھی، دریا جس کے خطوں پر اپنا پانی چھوڑ دیتے تھے، درندے جس کا حکم مانتے تھے، مصر کے کتوں کو عمر نے کہا خبردار مصر میں دوبارہ کبھی ڈاکو نہیں آنا چاہیے، کتوں نے مصر میں پہرا دیا عمر کے حکم پر۔ اس عمر بن خطاب جیسے شخص سے کبھی کسی ایک انسان کے حقوق کو پائمال ہوتا ہوا دیکھا ہو؟ اسلام تو اتنی رواداری کا مذہب۔ نجران کے عیسائی آئے، مسجد نبوی میں بیٹھے، صحابہ نے کہا نماز پہلے ہم پڑھیں گے، انہوں نے کہا ہم پہلے پڑھیں گے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا صحابہ کو؟ فرمایا نہیں، انہیں پہلے پڑھنے دو۔ اس سے بڑی رواداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا امن کا درس اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اقلیتوں کو بھی مسلمانوں کے پیغمبر اعظم کی عزت کا پاس رکھنا ہوگا۔ جب ہم جناب عیسیٰ کی توہین برداشت نہیں کرتے، ہم کسی نبی اور رسول کی عظمت میں کوئی تنقیص برداشت نہیں کر سکتے، تو جب ہم کسی نبی اور کسی رسول کی تنقیص برداشت نہیں کر سکتے تو جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں ہم ان کی تنقیص کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے یہ جرانوالے کا واقعہ یوں رونما نہیں ہوا، اس کی رونمائی کے پیچھے ضرور بھی ضرور کچھ حقائق ہیں جن تک جانا ہوگا۔ یہ جذبات یوں نہیں ابھرے، یہ جذباتی معاملات یوں نہیں سامنے آئے۔ آخر کسی نے تو ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہو، کسی نے ہماری کتاب مقدس کی توہین کی ہے، اور ہم کیسے مان جائیں نہیں کی ہوگی، جبکہ بار بار روکنے کے باوجود ڈنمارک میں ہمارے پیغمبر کے خاکے بنائے گئے، بار بار روکنے کے باوجود حکومتوں نے خود اجازت دی قرآن کو جلانے کی، اور سربراہ مملکت کے ایوان کے سامنے قرآن جلایا گیا اور پولیس تحفظ کے لیے کھڑی رہی۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روش ہے، یہ عادت ہے، یہ وتیرہ بن چکا ہے، تو اس وتیرے کو تو روکنا ہوگا نا، اس روش کو تو بدلنا ہوگا نا، اس روش کے آگے کوئی بند تو باندھنا ہوگا نا، اس روش کو اختیار کرنے والوں کو کوئی سبق تو دینا ہوگا نا کہ بھائی رک جاؤ اس وقت سے پہلے کہ مسلمان پھر اپنے نبی کی ناموس پر قربان ہونے کے لیے باہر آ جائے۔ اس لیے اقلیتوں کے حقوق کے علمدار بن کر ہاتھ جوڑنے والے بشپ کے آگے، ہاتھ جوڑنے والے پادریوں کے آگے، انہیں یہ بھی تو کہنا چاہیے تھا نا بشپ کو اور پادری کو کہ اپنی قوم کو بھی سمجھاؤ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کیا کریں، اپنی قوم کو بھی سمجھاؤ ہماری کتاب کی بے ادبی نہ کیا کریں۔ جس بشپ کے آگے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں، جس سے معافیاں مانگی جا رہی ہیں، جس کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہائے جا رہے ہیں، اس کو یہ بھی تو سمجھانا چاہیے تھا نا کہ یہ کیوں ہوا واقعہ، کیوں ہمارے نبی کی شان میں توہین کی گئی، کیوں ہماری کتاب کے خلاف الفاظ بلند کیے گئے۔ اس لیے اقلیتوں کے حقوق ہیں، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، ہم اقلیتوں کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارا اسلام تسلیم کرتا ہے، ہمارا دین تسلیم کرتا ہے، ہمارے پیغمبر اعظم کا حکم ہے، ہم ہر ان کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہم اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کریں گے، اس کے بدلے میں ہم اپنی کتاب مقدس کی توہین برداشت نہیں کریں گے کہ اقلیتوں کے حقوق کی خاطر ہم اپنے نبی کی شان میں بے ادبیاں برداشت کرتے رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اقلیتوں نے حقوق لینے ہیں تو لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں توہین مت کریں، ہماری کتاب مقدس کی توہین مت کریں، تنقیص مت کریں،
ہم تمام انبیاء کی عظمت کے قائل ہیں، تمام رسولوں کی عظمت کے قائل ہیں، تمام آسمانی سچی کتابوں کی عظمت کے قائل ہیں، تو پھر ہم کسی کو بھی اپنی کتاب کو جھوٹا نہیں کہنے دیں گے، ہم کسی کو بھی اپنے نبی کی شان میں توہین نہیں کرنے دیں گے۔ اس لیے انتظامیہ سے درخواست ہے، جڑاں والے کے واقعہ میں کھوج لگائیں کہ یہ شرارت کی کس نے ہے، یہ آغاز کیا کس نے ہے، یہ ابتدا کی کس نے ہے، اور جس نے کی ہے اسے قرار واقعی سزا دے دیں تاکہ آئندہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو، کوئی واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ اور اگر اس پر بھی مٹی پاؤ کی پالیسی اپنائی گئی تو کل پھر کہیں اور واقعہ رونما ہوا تو خیال رکھنا کب تک مسلمان صبر کریں گے، کب تک مسلمان رواداری کا پیغام دیتے رہیں، کب تک مسلمان اپنے جذبات پر قابو رکھیں گے؟ آخر ہماری عزتیں سبز گنبد سے جڑی ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہمارے پاس سوائے حضور کی محبت کے اور ہے ہی کچھ نہیں، ہمارا تو سب کچھ یہی ہے، ہمیں تو اپنی کسی عبادت پر کوئی فخر نہیں ہے، فخر ہے تو صرف یا رسول اللہ کہ تیرا نام لیوا ہو، اس کے علاوہ تو ہمارا فخر ہی اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے فخر کو یوں مسخ نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے